سے تھے اور حدیث کے حافظوں میں تھے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کان من فقہاء الدین وحفاظ الآثار، طبقات الحفاظ کے اندر امام سیوطی نے یہ لکھا ہے۔ چنانچہ ان تمام حوالوں سے ایک بات پتہ چلی کہ امام احمد البستی یہ کوئی چھوٹا سا محدث نہیں ہے، یہ بہت بڑا بندہ ہے اہل سنت کا۔ تو یہ لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی ان لوگوں کو عبداللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر انور کو اور قیدی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ کیا گیا اور ان کو سوار کیا گیا کس پر؟ ننگے اونٹوں کی ننگی پشتوں پر، مکشفات الوجوہ والشعور، نہ ان کے سروں پر دوپٹے تھے اور نہ ان کے بال ڈھکے ہوئے تھے، یعنی اس ظلم کے ساتھ ان کو قیدی بنایا گیا۔ یہ کون لکھتا ہے؟ یہ احمد البستی لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف جلد 24 کے اندر لکھتے ہیں حرم محترم محدرات مشروع رسالت قید کیے گئے، یعنی نبی کی بیٹیوں کو قید کیا گیا اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لایا گیا۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ بے حرمتی، اور کیا ہوتی ہے بے حرمتی؟ بے حرمتی کے ساتھ لایا گیا۔ شہید کربلا میں مولانا عبدالغفور ہزاروی لکھتے ہیں آل بیت کی انہیں فتمہ بیویوں کو بے پردہ کیا گیا، جو جنت کی خاتون کی لخت جگر تھی ان کو رسیوں میں باندھا گیا، ان کے زیور اتار لیے گئے۔ اور آکے غم میں ہے شاہی حرم محترم محمدی آل بیت اطہار بے پردہ اونٹوں پر سوار کیے گئے۔ امام زرقانی شرح زرقانی کے اندر لکھتے ہیں ثم بعث به الى یزید بن معاویہ مع نساء الحسین مکشفات الوجوہ کالاسارہ۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ پھر آل بیت کے اس قافلے کو قیدیوں کی طرح خواتین کو ننگے سر چکر کے دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ سمت النجوم الحوالی کے اندر ہے وَلَيْسَ الْعَجْبُ إِلَّا مِنْ ضَرْبِ يَزِيدَ ثَنَايَا الْحُسَيْنِ بِالْقَدِيمِ وَحَمْلَ عَلَى النَّبِيِّ السَّرَايَا عَلَى أَكْتَابِ الْهِمَامِ مُسْتِقِينَ فِي الْهِبَامِ وَالنِّسَاءِ مُكَشَّفَاتِ الْوُجُوهِ وَالرُّؤُوسِ۔ صاحب سمت النجوم الحوالی لکھتے ہیں کہ تعجب صرف اسی بات پر نہیں ہے کہ یزید کتے نے امام علی مقام کے دانتوں پہ چھڑیاں ماری یا ابن زیاد نے چھڑیاں ماری، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ کی اس نے کہ آل نبی کو قیدی بنا کر اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ سوار کیا گیا، مستقین فی الحبار، رسیوں میں چکر کر، والنساء مکشفات الوجوہ والرؤوس، اور اس حالت میں کہ عورتوں کے ننگے سر تھے اور ان کے ننگے چہرے تھے، ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں چھوڑا گیا کہ جس سے وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیں یا اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔ امام ابن حبان کتاب الثقات کے اندر لکھتے ہیں وہی ولی عبارت کہ پھر عبید اللہ بن زیاد نے اس قافلے آل بیت کو ننگے اونٹوں کی ننگی پشتوں پر مکشفات الوجوہ والشعور، ان کے ننگے چہرے اور ننگے سروں کے ساتھ، ننگے بالوں کے ساتھ ان کو سوار کروا کے دربارے یزید کے اندر بھیجا گیا۔ کتاب السیرۃ النبویہ والاخبار الخلفاء میں امام ابن حبان یہی عبارت لے کر آئے ہیں جس میں لکھا کہ آل بیت کی خواتین کو بے عزتی کے ساتھ دربار ابن زیاد سے یزید کے دربار میں لے جایا گیا اور ان کو ننگے اونٹوں کی، یعنی اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا کر ننگے سر اور ننگے چہرے کے ساتھ ان کو قیدی بنا کر اس قافلے کو لے جایا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ اہل سنت جو لکھتے رہے کہ اہل بیت کی خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، کیا یہ بے ادب ہے؟ کیا یہ شیعہ ہے؟ کیا یہ رافضی ہے؟ یعنی اپنے باپ یزید کے کرتوت چھپانے کے لیے جو دل کرے، جو مرضی آئے وہ کہنے لگ جاؤ اور لوگوں کو الزام دو کہ یہ تو شیعوں کی روایت ہے۔ اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، ان ظلموں پر، ان زیادتیوں پر ہم اہل سنت
جماعت اتنا ہی جواب دے سکتے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان رسیوں میں جکڑ لیا گیا، انہیں قیدی بنا لیا گیا، ان کو پیٹا جانے لگا کوڑوں کے ساتھ۔ دایاں کے اگلے دن نبی پاک کے اس خاندان کو رسیوں میں جکڑ کر کوفے کی جانب لانے کے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب جس گھڑی خیموں سے نکل کر آپ آئیں اور ادھر پیچھے میں ایک چیز بھول گیا کہ نبی کی آل کے خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا کر جلا ڈالا۔ ساری رات کھلے آسمان تلے اس خاندان نے گزاری۔ اب وہ خود سوچ سکتے ہو کہ وہ کیا دردناک لمحے ہوئے ہوں گے۔ تاہم اگلا دن آیا، صبح یزیدی فوج نے اس قافلے کو تیاری کے لیے حکم دیا۔ اونٹوں کی ننگی پشتوں پر انہیں رسیوں سے جکڑ دیا گیا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ جیسے پہلے عرض کیا گیا، چادریں چھین لی گئی، ان کا مال و متاع چھین لیا گیا۔ چنانچہ سیدہ زینب جس گھڑی میدان جنگ سے گزری، شہیدوں کے کٹے پٹے لاشیں آپ کی نظروں کے سامنے آئے، آپ نے منہ مدینے کی جانب کیا اور وہ دردناک اشعار پڑھے کہ جو آج بھی جو سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن اسیر لکھتے گئے کہ اس وقت ان ظالموں نے بھی جس وقت حضرت سیدہ کے وہ اشعار سنے، وہ ظالم ہونے کے باوجود رو پڑے تھے۔ وہ کیا تھے؟ آپ نے منہ مدینے کی طرف کیا اور فرمانے لگی، یا محمدہ یا محمدہ آذا حسین بالعلا، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ خالق الورا، آذا حسین بالعلا مرمل بالدماء، یا محمدہ یا محمدہ اے نانا جان ہماری خبر کیجئے، اپنے نواسے حسین کو دیکھیے، یہ اس دشت کربلا کے اندر خون کی چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے، ان کے کپڑے چھین لیے گئے، ریت نے ان پر کفن دیا ہے، بنات کا سوایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں قیدی بن کر جا رہی ہے، وَذُرِّيَّتُكَ الْقَتْلَى آپ کی اولاد کٹی پڑی ہے، تسبیح علیہم الصبا ان کی اوپر ہوا مٹی ڈال کر انہیں کفن دے رہی ہے، بے گورو کفن لاشے اس صحرا میں ان کے پڑے گئے۔ یا محمدہ یا محمدہ، جب یہ باپ اعلان ہوا، اب خود غور کرو، زینب یہ فراق میں اشعار پڑے تو کیا گریہ کاری ہوا ہوگا،
آل بیت اطہار پر. چنانچہ شمن نے نعوذ باللہ بڑی سخت باتیں کی اور یزیدیوں کو حکم دیا. انہوں نے کوڑے مار مار کر وہاں سے قافلے کو چلایا. یہ قافلہ گرد سے عطا ہوا، جسم پھٹا ہوا، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے. جب یہ دربارے ابن زیاد میں پہنچے، ابن زیاد کے دربار میں جس گھڑی شہداء کے سروں کو پیش کیا گیا، یہ فرعون صفت انسان یہ کہنے لگا وہ ان کے سب سے بڑے کا سر لے کے آؤ. میری آقا امام علی مقام کا سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. آل سنت و جماعت کی ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کتابوں میں تسلسل سے یہ روایت موجود ہے. البدایہ میں موجود ہے، ابن اسیر میں موجود ہے. مہربانی کریں، میں اب کتنے حوالے دوں؟ سینکڑوں کتابیں آل سنت کی، ان میں یہ حوالہ موجود ہے. ابن زیاد کے سامنے میرے آقا امام علی مقام کا سر انور پیش کیا گیا. اس بدتمیز و بے ادب نے ایک چھڑی دی، میرے امام کے ہونٹوں پہ مارنے لگا، پھر ان کے دانتوں پہ چھڑی ماری. میرے نبی کا صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا او ابن زیاد اہل حاضر القدیب عن ہاتین الشفتین. وہ اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے ان دانتوں سے دور کر والذی لا الہ غیرہ فوالذی لا الہ غیرہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے علاوہ کوئی کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، مجھے اس کی قسم ہے. میں نے لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين. رب کی قسم ہے جن ہونٹوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں پہ میں نے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے دیکھے. اللہ کی قسم و بدبخت ابن زیاد، اس چھڑی کو ان دانتوں سے ہٹا، ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں میں حضور کو بوسے دیتے دیکھا. اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا اگر تو صحابی نہ ہوتا اور بڑھا نہ ہوتا، میں تجھے بھی ان کے ساتھ سر کاٹ کے تیرا ساتھی دربار یزید میں بھیج دیتا. چنانچہ آپ کو بے عزت کر کے دربار سے نکالا. اور میرے نبی کے یہ صحابی اس ظلم پر رونے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ آپ روتے ہوئے دربار ابن زیاد سے نکل دربار ابن زیاد میں. اب سننا ہے سب نے، ابن زیاد ممبر پہ بیٹھا ہوا اس نے خطبہ پڑھا. الحمدللہ الذی ومنہ علینا جعلنا فتحا عظیما وفتحا مبینا. تمام تعریفیں اللہ کی، اس کا احسان اور فضل جس نے ہمیں یہ بڑی واضح فتح عطا کی ہے، یا فتح عطا کی ہے، اور ہمارے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کیا اور تنگی اور مصیبت میں گرفتار کیا. اے آل بیت، جو ہم نے چاہا ہم کامیاب ہو گئے، اور جو تم نے چاہا تم خائب و خاسر اور ناکام ہو گئے. میرے رسول کی نواسی سیدہ زینب نے جب یہ سنا، آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو کے فرمایا الحمدللہ الذی شرفنا حین جعلنا من اہل بیت نبیہ المصطفیٰ وطہرنا فی العالمین تطہیرا. آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس رب نے ہمیں یہ شرافت عطا کی، ہمیں دونوں جہانوں میں شرافت والا بنایا. اس وقت جب ہمیں محمد کے گھرانے میں سے پیدا فرما دیا، اور ہمیں اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی مکمل طہارت اور پاکیزگی عطا فرما دیا.
طہرنا فی العالمین تطہیرا، اس نے ہمیں دونوں جہانوں میں تطہیر عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد خوش نہ ہو، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے ہمارا امتحان لیا، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے نبی کے لباسے کو شہید کر کے تم جیت گئے ہو۔ اب سیدہ کے جملے سنو، آپ نے فرمایا بلکہ اللہ کی قسم تم قیامت تک لعنتوں کا نشانہ بن گئے ہو۔ کیا سبحان اللہ کی آواز آ جائے؟ تم کیا بن گئے ہو؟ قیامت تک لعنتوں کا نشانہ بن گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ جو ہم لعنت بھیج رہے ہیں ان کمینوں پر، یہ میرے محمد کی بیٹی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ تو پھر ذرا آواز لگا دیجئے نا کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان جتنی ممکن تھی تذلیل کی گئی۔ پھر ابن زیاد نے شمر کو فوج کا ایک دستہ دیا، کہنے لگا چلو انہیں اونٹوں پہ چکڑ لو، انہیں قیدی بناؤ، ان سروں کو لے کر دربار یزید میں پیش کرو اور اس سے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی انعام حاصل کرو۔ اور زجر بن قیس کو خبر دے کر ایڈوانس کے طور پہ بھیج دیا، آگے بھیج دیا تاکہ اسے پتا چلے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ زجر بن قیس دربار یزید میں پہنچا، اس نے کربلا کے واقعات کو بیان کیا اور کہنے لگا ہم نے خوب مار مار کر بھرگس نکال کے محمد کے گھرانے کو تمہارے لیے فتح حاصل کی ہے۔ دوستان گرامی، ادھر میرے نبی کی اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ، یہ جو کربلا سے پہلے کوفہ میں آیا، اب کوفہ سے جانب دمشق روانہ ہوا۔ راستے میں انہیں تیز چلنے کے لیے کبھی ڈنڈے سہنے پڑتے، کبھی گھوڑے سہنے پڑتے، کہیں کو پیدل اور کہیں کسی وقت ان کو کسی اونٹ پر سوار کر دیا جاتا۔ چنانچہ بے سر و سامانی کی عالم میں قیدیوں کی طرح جکڑا ہوا یہ قافلہ اہل بیت، جس میں بچے بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں، ابن زیاد نے جب ان عورتوں کے ساتھ امام زین العابدین کو دیکھا تھا تو اسے غصہ آ گیا۔ عمر بن سعد سے کہنے لگا کیا میں نے تجھے بولا نہیں تھا کہ کسی بالغ مرد کو چھوڑنا نہیں، اس نسل کو ہی مٹا دینا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ چلو پکڑو اسے قتل کر دو۔ سیدہ زینب نے وہاں جو چیخ پکار اور آپ نے درد بھری آواز میں مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، وہ کلیجے پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ زین العابدین سے لپٹ گئے، فرمایا ابن زیاد اور شرم کر پورا خاندان تم نے ہمارا قتل کر دیا ہے۔ اتنی بے سر و سامانی کی عالم میں ہم خاندان نبوت کی عورتیں ہیں اور بدبختو ہمارے ساتھ کوئی محرم تو رہنے دو، کون ہوگا جو ہمارے ساتھ رہے گا؟
چنانچہ اللہ کا کرنا حکمت خدا بندی کا رنگ تھا کہ امام زین العابدین کی جان بچ گئی. امام زین العابدین اسی طرح جکڑے ہوئے رسیوں سے بیڑیاں پہنے ہوئے جانب دمشق روانہ ہوئے. یہ قافلہ ایک منزل پہ پہنچا. وہاں پر ایک راہب انہیں ملا. کہنے لگا کون ہو, کدھر سے آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اور تو راہب ہے, تو اپنا کام کر. کہنے لگا راہب نہیں نہیں بتاؤ تو صحیح, کون ہو, کدھر سے آ رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جنگ جیت کر ان لوگوں کو قیدی بنا کر اور باغیوں کے سر یزید کے دربار پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے پوچھ لیا یہ ہیں کون؟ انہوں نے جواب دیا. کہنے لگے جو اگلا سر ہے, جو سب سے اوپر بڑے نیزے پہ پرویا ہوا ہے,